اصل میں یہ تلاش ہی مرواتی ہے، اور سمجھنے کے چکر میں بندہ سمجھ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بغیرتی ہے، یہ دھمال یہ کتنے لکھی ہے، بڑیاں بھی لگے نے تے بندے بھی لگے نے، بدعت ہے تے شرک ہے، بالکل بجا ہے۔ اور میرا بابا یہ نہیں کہنے آیا تھا کہ نمازیں چھوڑ دو یا قرآن چھوڑ دو یا اسلام چھوڑ دو، بالکل نہیں یہ کہنے آئے تھے، نہ وہ یہ کہتے تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی پاگلوں میں لگ گئی۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ حیران ہیں، میرے سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، بار بار پوچھتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کئی امیر کبیر ہیں، یہ کیا ماڈرن ہے، یہ بے شرم ہے، یہ کیسے، لیکن اس طرف کو کیسے آ گئے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے بہت سو کو ان کے گھروں والوں نے گھروں سے نکال دیا ہوتا ہے، یا انہیں مانتے ہی نہیں ہیں، یا گھر میں شروع سے اسے پاگل کہا جاتا ہے، بچہ ہی پاگل ہے، ٹھیک ہے، وہ جنونی ہوتا ہے اور پڑھ لکھ بھی جاتا ہے، لیکن کارچوٹ بیوقوف بھی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے مخلص ہوتا ہے۔ جب مخلص ہوتا ہے وہی حساس ہوتا ہے، جو بے حس ہوتا ہے وہ حساس نہیں ہوتا، جو بے حس ہوتا ہے وہ مخلص نہیں ہوتا، جو مخلص ہوگا وہ حساس ہوگا۔ جب اس کے احساس کو بار بار ٹھکرایا جاتا ہے، اس کے اخلاص کو، بچپن سے پہلے بہن بھائیوں کے ساتھ بھاگ کے بیچ میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، گھر والے بھی بہن بھائی بھی اپنا مطلب نکال کے کہہ دیتے ہیں تو پاگل ہیں، اٹ لگا دیتے ہیں۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے 10 سے 20 کے درمیان، کالج سکول جاتا ہے، دوست یار پیسے بھی منڈ لیندے نے، روٹی بھی کھا لیندے نے، بعد چ کہندے نے تینوں چونا لایا ہے۔ وہ سوچتے ہیں یار میں تو اتنے پیار سے کھلایا ہے، لیکن ہرٹ ہوتا ہے بار بار۔ شروع میں تو ہوتا ہے کہ سب میرے سے پیار کریں، مجھے شاباش دیں، 10 سے 20 کے درمیان آتے کہتا ہے شاباش شوباش کوئی نہ دین، بس میرے نال رہن، پھر بھی کوئی نہیں رہندا۔ ایک ہمدرد دعا خانہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہمدرد دعا خانہ۔ 20 اور 30 کے درمیان نوکری آ گئی، یا چھوکری آ گئی، یا چھوکرا آ گیا، بیاہ ہو گیا، سورے پیکے آ گئے۔ 20-30 کے درمیان اب یہ ہوتا ہے کچھ نہ کہن، بس مینوں اے مان لین کے میں ہی کیتا ہے، اے میں کنا کرنی کامیاں کنا کیتا ہے۔ وہ بھی پاویں افسر ہوئے تے پاویں صاحب ہوئے تے پاویں رن ہوئے، وہ کہہ چڑتی ہے چل تو بھی کیتا ہے سارا کچھ کرا کے۔ 30 اور 40 کے درمیان آنے تک عموماً گھر والے پاگل خانے چھوڑ آتے ہیں، یا نشے پہ لگ جاتا ہے، یا سگریٹاں سے لگ جاتا ہے، کٹو کٹ گالاں کڈن نوں پھردا ہے، اپنے آپ کو سوچتا ہے میں کتوں غلط ہوں۔ ہوتا وہ مخلص ہے، ہوتا وہ سچا ہے، لیکن زمانہ کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور 30 اور 40 کے درمیان آتے آتے کہتا ہے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، تھینک یو بھی نہ کرو، میرا منو ہی نہ میں کچھ کیتا ہے، لیکن جہاں میں بھلا کیتا ہے یہ مینوں ٹیکا نہ لاوے، وہی ٹیکا لاوے۔ جس کا بھلا کرتا ہے اسی سے جوتے کھاتا ہے۔ آخر کار وہ 40 کے قریب آتے سے سمجھ آتی ہے کہ میرا کوئی نہیں گا سوائے خدا، اور اس کے ساتھ یہ اللہ کرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک زمانہ پاگل کہہ دیتا ہے، نشئی کہہ دیتا ہے۔ نشئی پہ اور پاگل پہ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی بڑھن دیتا ہے، نہ انہوں نے نماز ہے، نہ انہوں نے کچھ ہو رہے۔ وہ پاگل کو جب کہیں اندر سے آواز آنی شروع ہوتی ہے، یا کوئی کہہ دیتا ہے اس زمانے سے ٹکرائے کو کہ تو ہمارا ہے اور ہم تمہارے ہیں، اور تو میرے جیسا ہے اور میں تیرے جیسا ہوں، تو یہ دھمال اندر سے نکلتی ہے۔ وہ جس نے ساری زندگی ڈھونڈا ہوتا ہے کوئی نہیں ملا ہوتا، جب اندر سے آواز آتی ہے تو میرا ہے میں تیرا ہوں، یہ کسی کو کسی نے کہا تھا تو تو میرے جیسا ہے، تو تو بالکل میرے جیسا ہے، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، وہ اٹھ کے ناچا تھا، وہ پہلی دھمال۔ دھمال عشق کی نماز ہے، پاگلوں کی عبادت ہے، جی نہیں ہے ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਚ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, وہ کنٹرول ਚ نہیں ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ۔ اور میرے ساتھ یہ سارے ایسے ہی ہیں، زیادہ تر یہ ایسے ہی ہیں، کچھ پاگل خانے سے بچے ہوئے ہیں، کچھ پاگل خانے سے نکالے ہوئے ہیں، لگے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، پی ایچ ڈی بھی ادھر ہی ہیں، انگوٹھا چھاپ بھی ادھر ہی ہیں، سید بھی ادھر ہیں، اور میرے جیسے کمی کمین بھی ادھر ہے۔ یہی ہے، میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا، لیکن آپ میں سے کوئی بندہ خواہ مخواہ اپنی ستیہ ناس نہ کرا لیو عبادت۔ شیطان ایتھوں مار کھا گیا سی، بس اینی جی گل سی، انہیں کہا سی میں بہت نیک ہاں، میں حاجی ہاں، میرے جنی عبادت کسی نے نہیں کی تھی،
मैं शिरक कीता ही तो उन्हें अज तक नहीं कीता। लेकिन गल इन्नी जो इसी कहता सी है गंदी मिट्टी, बस इन्नी जी गल सी। वो जिन्होंने कह दे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਦੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, वो जब मनवाने पे आता है तो हम जैसों को नचा देते हैं। जिस दिन वो मनवान पे आंदा है नचा देता है। मैंने आज तक जितनी किताब फरोली है सिर्फ नबी के जुम्मे होता है कि उसको ऐलान करना पड़ता है कि लोगों मैं नबी हूँ, और होर नबी कोई नहीं आना। कोई फकीर, कोई पीर, कोई सैयद, कोई किसी ने अपनी जुबान से नहीं कहा सरकार दो आलम सल्लम के बाद कि लोगों मैं गौसे आजम हूँ, मैं कुतुब अफ्ताब हूँ, मैं कलंदर हूँ, मैं मछंदर हूँ। तो कहता पता नहीं मैनू, मैं की जाना मैं कौन। वो मर जाए जनाजा भी नहीं पढ़ाते, सुट छड़ रोटी दे पागल सी, जो कंजर सी, फलाना सी। लेकिन तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, तो मैनू पंडिया मैं तेनों पढ़ूंगा। दादा साहब उत्ते आप ही दाजे 3 बजे भी दादा साहब को कोई सौन दिता, बत्तियां बलन रही हुई ने, दीवाने आ रहे होते ने, और फिर रब आप होता है असगुरुनी असगुरु तुम इत्थे गजे ए गजे ए गजे ए गजे। पहले वो कहता सी हट हट हट, वो कहता हट फरीद हट फरीद हट फरीद। वो यार कोई और तो बोलता ही पिया जी, कहता तो पिया सूरह अजीब की पहली आयत कायनात की हर चीज मेरी ही तस्वीर बयान कर रही है। तो मेरा ढोल भी कितने की तस्वीर बयान करन दिया होवे, जिन्हां दे दिल दी जुबान जानते ने वो नचण लग पैंदे ने, जिन्हां नूं नहीं समझ आती वो ज्यादा सियाणे ने, वो आलम ने, समझदार ने। नमाज़ां पढ़ो मस्जिद चलो वो ही सही है, लेकिन किसी पागल नूं पागल ना कह दिओ, किसी नूं ठुड्डा ना मार दिओ, कह दिया की गए उन्नी गल ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ।